بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹیالے اسلامک چینل کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین گرامی، آج کا وظیفہ ایک بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت کا وظیفہ ہے۔ اس کو عشاء کی نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ لاکھوں کا قرض بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے، بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے، صرف ایک دن کا عمل ہے۔ آج کا وظیفہ نہایت سادہ سا وظیفہ ہے۔ عشاء کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے تو پھر آپ وظیفے کا اثر خود ہی دیکھیں گے کہ رزق اور مال دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ خاص صورت مبارکہ دولت کے لیے ہے، لیکن آج کا یہ وظیفہ، یہ عمل صدق دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اگر اس کو فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ پاک کی عنایت اور اسی کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا۔ کیوں نہ کہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے، وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کے قرض کی ادا ہونے کے ایسے اسباب پیدا کریں گے کہ آپ کی سوچ میں بھی نہ ہوں گے۔ آپ کے کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کرایہ کیسے ادا کرنا ہے، گھر کا خرچہ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کا مہنگائی کا دور ہے، اتنی زیادہ مہنگائی ہے، ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے، بجلی کے بل، گیس کے بل بہت زیادہ، بچوں کی فیسیں ادا کرنی ہے، انسان بہت زیادہ پریشانی میں ہوتا ہے، سکون نہیں ملتا۔ تو یہ بات بہت ہی اہم کرنے لگی ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدہ کرتا ہے اور پھر ہر سجدے میں رو کر گڑ گڑا کر خوب اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا کر دیتا ہے۔ ہمارے وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو آپ کو طریقہ آ جائے گا تو پھر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی، آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں جن کو اگر آپ سدھار لیں گے، آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کریں یا رزق کمانے میں حلال ذرائع استعمال کریں، جیسے کہ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار کیا تھا۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو اسی طریقے سے جاب کریں کہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، آپ ایمانداری سے ڈیوٹی ادا کریں، جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام میں ایمانداری کے ساتھ آپ کریں۔ ہر ماہ صرف رزق حلال ہی آپ اپنے گھر میں لے کر آئیں، کوشش کریں کہ آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کھانے سے ایسا ہی نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے اللہ پاک سے مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دے۔ یہ جو وظیفہ ہے، یہ بہت ہی سادہ سا وظیفہ ہے اور بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ، اور قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے۔ اس کے پڑھنے سے بے حساب دولت آ جاتی ہے، آپ کا پرس کبھی خالی نہ ہوگا۔ آپ کا عام معاشرے میں دیکھیں گے کہ آپ کسی بھی بندے سے پوچھ لیں، چاہے لاکھوں بھی کماتا ہو، لیکن وہ بھی ہر وقت رونا روتا رہتا ہے، غریبی اور مفلسی کا رونا روتا ہے، اور کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، خرچہ بہت ہو رہا ہے، دولت کہاں جا رہی ہے، بس یہی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس سے پوچھیں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں تو وہ کہے گا کہ میرے 5 یا 6 بچے ہیں یا پھر 7 بچے ہیں۔ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ جی 10,000 ہے یا 12,000 ہے۔ بس اس سے مولوی صاحب کی تنخواہ نہیں ہوتی۔ مولوی صاحب سے پوچھیں کہ گزارا کیسے ہو رہا ہے، وہ فوراً کہے گا کہ شکر الحمدللہ، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اگر آپ نے یہ سارا قرض لیا ہے تو سب سے پہلے اللہ پاک سے معافی مانگے، کیونکہ سود حرام ہے، اور اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، جو بندہ اللہ پاک سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہی بھی دونوں جہانوں میں مارا جائے گا، اور دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور رسوا ہوگا، اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔ جہنم کے انتہائی جو سب سے نچلے والے گڑھے میں ہے، اس میں اس کو پھینک دیا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود سے توبہ کرنی ہے، سود سے بچنا ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے، غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے۔ لیکن واضح کر دیں کہ صرف توبہ نہیں کرنی بلکہ اس توبہ پر قائم بھی رہنا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ اپنے رشتہ داروں سے، اگر آپ کی خطا تلخی ہے کسی سے بھی ہے، فوراً جا کر اسے معافی مانگیں، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں۔ دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ اس نے یہ کہہ دیا ہے، اس نے وہ کہہ دیا، آپ عاجزی اختیار کر لیں۔ جو عاجزی اختیار کرے گا اسی کو پھل ملتا ہے۔ اور جب آپ کبھی بلندی پہ چڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ بلندی پر چڑھیں گے تو آپ کو جھکنا پڑے گا، آپ کو سیدھا کھڑے ہو کے بلندی پر نہیں چڑھ سکتے، اور جب آپ نے نیچے اترنا ہو تو آپ کو سیدھا
ہونا پڑتا ہے تو اس وقت آپ کو ایسا سینہ تان کے نیچے اترنا پڑتا ہے۔ تو پھر اپنے ناظرین گرامی، آج کا وظیفہ ایک بہت خاص وظیفہ اور اسے اچھے طریقے سے کرنا ہے، میری باتوں پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا، کسی ایک بندے نے بھی اس بات پر عمل کر لیا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہیں اسی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ مردوں کی کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کے باجماعت نماز ادا کریں، عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ نماز کے بعد اگر آپ کو ٹائم نہیں سونے سے پہلے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک اور لارائب کتاب قرآن مجید میں آیا ہے، سورۃ النمل میں ہے، سورۃ النمل کی آیت نمبر 30۔ ترجمہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بےحد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز اللہ کے ببرکت نام سے کیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور کہا، اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ کے نام سے ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ گویا کسی بھی ایسے کام کا آغاز جو جائز ہو تو اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور اسے شروع کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارک ہے۔ یوں اس کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کوئی کام کرتے تو اس کی ابتدا اللہ پاک کے ببرکت نام سے فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف فرمائے رواؤں کے نام خطوط لکھے تو ان کا آغاز بھی اللہ پاک کے نام سے ہی کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، چراغ جلاتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو اور مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ کھانے پینے، ذبح کرنے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے، غرض ہر صحیح کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف 11 مرتبہ درود پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ نے بے شک درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی چھوٹا سا درود پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی سورت مبارک ہے، سورۃ علم نشرہ، بہت ہی پیاری سورت ہے، بہت ہی مبارک سورت ہے، قرآن پاک کی 30ویں پارے میں موجود ہے، بہت ہی مختصر اور جامع سورت ہے۔ آپ نے صرف 33 مرتبہ سورۃ علم نشرہ پڑھ لینی ہے۔ آپ کو زبانی نہیں یاد تو آپ موبائل سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں یا آپ قرآن پاک سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ ترجمہ، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا اور کیا آپ سے آپ کا وہ بوجھ نہیں اتار دیا جس نے آپ کی کمر جھکا دی تھی، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ پس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پس جب آپ تبلیغ احکام سے فارغ ہوئے تو ریاضت کیجیے اور اپنے رب کی طرف سے دل لگائیں۔ محترم ناظرین، یہ ایسی صورت مبارک ہے، ہر نبی نے اللہ پاک سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دیں، لیکن میرے نبی اور آپ کے نبی، ہم سب کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعزاز ہے۔ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا، علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا اور بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی، اور ہم نے بلند کر دیا آپ لیے آپ کا ذکر۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگ دستی کے ساتھ آسانی ہے۔ چنانچہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجیے اور اپنے رب کی طرف سے رغبت کیجیے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، 2 دفعہ فرمایا ہے کہ بے شک ہر تنگ دستی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ آپ کی جو مشکلات ہیں، یہ جو آپ کی پریشانیاں
یہ وقتی ہیں، اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صورت مبارکہ اپنی امت کو تحفے میں دے دی تھی۔ جو بھی مشکل ہو، جو بھی پریشانی ہو، آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اس وظیفے کی طاقت اتنی ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، اتنی دولت آپ کے پاس آ جائے گی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں رکھوں اور کہاں خرچ کروں۔ اس کے بعد آپ نے 180 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ آخر میں دوبارہ سے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ جب بھی مانگا ہے اللہ سے مانگے، برکت والا، خیر و عافیت والا رزق مانگے، سکون والا رزق مانگے۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی، آپس میں پیار محبت بھی بڑھے گا، اور ہر بندہ دن رات زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ بس اس کا حل یہی وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ کریں اور اس کے بعد اپنے رب سے دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ آخر میں میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کی غربت اور ہر قسم کی پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرمائے، اور ہمیں اپنے پاک خزانوں میں سے حلال رزق عطا فرمائے، برکت والا رزق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین گرامی، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اور مزید اسی طرح کی اسلامی، اخلاقی، تاریخی ویڈیوز اور وظائف کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل یعنی سٹی آلے اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔